میری ساس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں انہیں ڈاکٹر کو دکھانے ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کچھ میڈیسن لکھ کر دیں، جنہیں خریدنے کے لیے میں ایک میڈیکل اسٹور میں داخل ہوئی تو کاؤنٹر پر جو شخص کھڑا تھا، اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے اپنا نام جہانگیر بتایا تھا اور چند ماہ پہلے میرے گھر سے نہ صرف مال و اسباب لوٹ لایا تھا بلکہ میرا سکھ چین بھی لوٹ لایا تھا۔ وہ بھی ایک دم سے گھبرا گیا، اس کا رنگ زردہ پڑ گیا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا اور بولا، جی میم، کیا خدمت کروں آپ کی؟ میں یک ٹک اس پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ اس نے پھر پوچھا تو میں نے بنا بولے میڈیسن کی پرچی اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ میرے لیے میڈیسن نکال رہا تھا، بلکہ میں اس کی طرف نظریں جمائے کھڑی رہی۔ وہ بھی چوری چوری نظریں بچا کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے میڈیسن بیگ میں ڈالی اور حساب کر کے مجھے پیسوں کا بتایا۔ وہ سر جھکائے تھا اور مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ میں نے اسے پیسے ادا کیے تو اس نے میڈیسن کا بیگ مجھے تھماتے ہوئے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر وہ بھی میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس کا ڈرا سہما اور شرمسار چہرہ مجھے کچھ کہنے یا کرنے سے روک رہا تھا، یا پھر میرے اندر کی قوت تھی جو مجھے کوئی بھی قدم اٹھانے سے روک رہی تھی۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، میں خاموش رہی اور میڈیسن کا بیگ اٹھا کر اسٹور سے باہر نکل آئی۔ راستے میں میں نے اس کی دی ہوئی پرچی کو کھول کے پڑھا، جس پر بس اتنا لکھا تھا، آپ کا مجرم ہوں، جو سزا تجویز کریں گی قبول ہے، لیکن ایک دفعہ مجھ سے بات کر لیں۔ نیچے اس کا فون نمبر تھا۔ میں کشمکش میں تھی کہ کیا کروں، اس کی اطلاع پولیس کو دوں یا خود اس سے پہلے بات کروں۔ میری اس کے لیے جو خواہش تھی وہ بھی اسے دیکھتے ہی بیدار ہو گئی تھی۔ میں عجب الجھن میں تھی، ایک طرف گھر سے لوٹی دولت اور دوسری طرف میرا کھویا ہوا سکون۔ میں سوچ رہی تھی کہ کس چیز کو ترجیح دوں، میرے لیے زیادہ اہم کیا ہے، دولت یا پھر میرے وجود کی تسکین۔ پھر اس خیال نے مجھے آخری فیصلہ کرنے میں مدد کی کہ مال و دولت کے لیے تو سب نے قسمت کا لکھا سمجھ کر خود کو مطمئن کر لیا ہے، پر میں اس دن کے بعد آج تک جنسی تسکین نہیں پا سکی اور میرا وجود آج تک مطمئن نہیں ہو پایا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے فون کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی طرف کی کہانی بھی جان سکوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور مجھ سے کس برتاؤ کی امید رکھتا ہے۔ میں نے گھر پہنچ کر تمام ضروری کام نپٹائے، غسل کیا اور اب میرے پاس فارغ وقت تھا۔ میں ابھی بھی کشمکش میں تھی کہ کیا کروں۔ آخر میں نے فیصلہ کن انداز میں موبائل اٹھایا اور اس کا نمبر ڈائل کر دیا۔ اگرچہ میں نے نمبر ڈائل کر دیا تھا، لیکن میں کافی نروس تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بات کیا کرنی ہے۔ کافی دیر بیل بجنے کے بعد ادھر سے فون اٹھایا گیا۔ ہیلو جی، کون؟ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتے ہی مجھے لگا میرا گلا خشک ہو گیا ہے اور آواز جیسے بند ہو گئی۔ الفاظ میرے منہ میں ہی اٹک گئے۔ اس روز کے پورے واقعے کی جیسے ویڈیو میرے دماغ میں چلنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس انسان سے نفرت کروں کہ محبت، اس کو سزا دوں کہ جزا۔ دوسری بار ہیلو کی آواز آئی تو میں نے فون کاٹ دیا۔ عجیب کیفیت تھی۔ میں خود کو سنبھالتی اور سمجھاتی کہ وہ ایک مجرم ہے اور اسے اس کے لیے سزا ملنی چاہیے، اور پھر میرے اندر کا شیطان مجھے بھڑکانے لگتا کہ میں جو زندگی جی رہی ہوں وہ بہت بے معنی ہے۔ زندگی جینے کا تو لطف تب ہی ہے جب اس کی اصل رنگینیوں سے لطف اندوز ہوا جائے، اور میرے کم عقل دماغ میں اس وقت زندگی کو پرلطف بنانے کے لیے بس یہی تھا کہ سیکس میں لذت و سرور ہی زندگی کو پرمزہ بناتا ہے۔
اصل میں یہ میری اپنی خود غرضی اور ہوش تھی کہ ایسی سوچ میرے دماغ میں جنم لے چکی تھی، ورنہ تو میری زندگی اس دن کے واقعے سے پہلے بہت اچھی، بہت خوشگوار چل رہی تھی۔ جس چیز کی کمی مجھے اس دن کے بعد سے ہو رہی تھی، پہلے تو ایسا نہ تھا۔ بہرحال میں ہوش میں بہہ نکلی اور یہ سوچ کر کہ مجھے ایک بار پھر اس لذت اور سرور کو پانا ہے، میں نے دوبارہ اس کا نمبر ڈائل کر دیا۔ اب کی بار فون اٹھانے میں زیادہ دیر نہیں ہوئی، دوسری ہی گھنٹی پر ہیلو کے ساتھ فون ریسیو کر لیا گیا۔ کون بول رہا ہے؟ میں نے ہیلو ہائے کہنے کے بجائے سیدھا سوال کر دیا۔ جی جہانگیر بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے پھر میرے متعلق پوچھ لیا۔ میرے خیال میں تو تم جان چکے ہوگے کہ میں کون ہوں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس دن کا سارا واقعہ بھی تم کو یاد ہوگا۔ جی میں وہ اس کی آواز اٹک رہی تھی یا پھر وہ بلا کی ایکٹنگ کر رہا تھا؟ کیوں، کیا ایسا؟ میرے سوال کا جواب وہ کیا دیتا؟ اس کے پاس کوئی دلیل یا وجہ نہیں تھی، شاید اس لیے وہ خاموش ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے خاموشی کو توڑا اور اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں آپ کا مجرم ہوں، اس کے لیے بہت شرمندہ بھی ہوں۔ آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں، آپ کو اس کا پورا حق ہے، لیکن یہ جان لیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں بہت مجبور تھا۔ وہ بولنے لگا اور پھر بولتا ہی چلا گیا۔ وہ ظالم ہونے کے باوجود خود کو مظلوم بنانے کی تگ و دو میں تھا۔ میں کوئی عادی مجرم نہیں ہوں، اور نہ ہی ڈاکہ زنی میرا پیشہ ہے۔ میرا بھائی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہسپتال پڑا تھا، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی جو کہ میرے پاس نہیں تھی۔ میں پیسوں کے حصول کے لیے ہر دروازہ کھٹکھا چکا تھا، ہر جگہ ماتھا رگڑ چکا تھا، لیکن میں پیسوں کا کہیں سے بھی بندوبست نہیں کر پایا۔ ہم دو ہی بھائی ہیں، باپ دنیا میں نہیں، ماں ہے جو بیٹے کے غم میں تڑپ رہی تھی، اور اس کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں نے دوستوں سے بات کی تو انہوں نے اس کام کا مشورہ دیا۔ میں پہلے نہیں مانا، لیکن ماں کا سوالیہ چہرہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔